کچھ پورا کر دیا، ان کے مسائل حل کر دیے، ان کے مسائل کو سن لیا، اسے حل کرنے کی کوشش بھی کی، تو عوام کو نظر آ جاتا ہے، وہ بے وقوف تو نہیں، انہیں نظر آ جاتا ہے کہ حل کرنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ صرف باتیں نہیں ہیں۔ دیکھیں میں ایک یہاں پہ آج بچر لگائی صاحب بھی بیٹھے کہ آپ کو بہت زبردست ایک چیز بات بتاتا ہوں کہ موئنجو ایئرپورٹ 28 کلومیٹر لاڑکانہ سے دور ہے، جہاں پہ جو ہے فلائٹ جتنی بھی پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ یا کوئی بھی آتا ہے تو 28 کلومیٹر راستہ طے کر کے پھر لاڑکانہ سٹی میں پہنچتا ہے۔ 28 کلومیٹر سے ایک شہر آتا ہے جس کو مانڈیوں کا شہر کہا جاتا ہے، اور وہاں پر مجھے یاد ہے کہ اس وقت میں بھی موجود تھا جب محترمہ پہلی دفعہ وزیر اعظم بنی تھی، تو اس وقت جب اس کا قافلہ آیا تو اس وقت بھی محترمہ کی یہی ہوتی تھی کہ وہ سن روف جو ہوتا تھا گاڑی کا وہ کھول کے اور وہاں سے اسپیچز کرتی تھی، لوگوں سے ملتی تھی، جہاں جہاں ان کی ویلکم کے گیٹ لگائے جاتے تھے یا ان کو ویلکم کیا جاتا تھا وہاں پہ یہ استقبال کیا جاتا تھا، تو وہاں پہ محترمہ کا یہ ہوتا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے کہ وہ کھڑے ہو کے چاہے 10 بندے ہو یا 50 بندے ہو ان سے بات کرتی تھی۔ تو میں نے ایک آنکھوں دیکھی ایک جو ہے واقعہ تھا وہ بتانا چاہوں گا کہ اس وقت ایک صاحب تھے وہاں پہ جو گریجویٹ تھے، اور انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ بھی ہو جائے مجھے پولیس میں بھرتی کرنا ہے اور ابھی کرنا ہے مجھے آپ نے۔ تو محترمہ نے کہا مجھے درخواست دے دیں اور میں کہہ دیتی ہوں ڈی سی لاڑکانہ کو کہ وہ آپ کو جاب دے دیں گے۔ تو انہوں نے فرمایا نہیں جی مجھے چاہیے تو ابھی چاہیے، ابھی مطلب کنفرم بالکل ہاں مجھے ابھی کر دیں، کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈی سی کو کہہ دو گے اس کے بعد یہ ہوگا بات چلی جائے گی اور یہ مجھے جو ہے ملیں گے بھی نہیں۔ تو محترمہ نے اس کو اپنی گاڑی میں بٹھایا اور سرکٹ ہاؤس لاڑکانہ لے آئی، اس کے بعد اس کو کہا کہ جی اس کو آرڈر دے دو۔ آرڈر ملنے کے بعد اس صاحب نے پھر اصرار کیا کہ نہیں یہ تو آرڈر مل گیا پر مجھے وردی بھی تو چاہیے اس وقت۔ پکا کام کیا ہے، پکا کام کر رہا ہے۔ تو محترمہ نے ان کو کہا کہ پی ٹی ایس اس وقت لاڑکانہ نہیں ہوتی تھی، پی ٹی ایس شہزاد پور یا کراچی ہوا کرتا تھا، بچر لگا صاحب آپ کو بھی اس چیز کا علم ہوگا۔ تو اس کے بعد اس نے کیا کیا کہ اس کو فوری طور پہ کسی کانسٹیبل کی یا کسی کی وردی منگائی اور اس کو دی گئی کہ بھائی چلو یہ ابھی پہن لو آپ جان چھوڑ دو، تمہارے پاس وردی آ گئی۔ تو محترمہ یقین ہو جائے کہ محترمہ اتنا لوگوں کا ناز نخرے جو ہے نا اٹھاتی بھی تھی اور ان سے اتنا پیار کرتی تھی اپنے لوگوں کے ساتھ، تو کیوں نہ اس کو پھر آج یاد کریں لوگ۔ تو ایک تو بڑی بات ہے یہ بالکل یہ میری جو آپ نے بات کی ہے نا سیریسلی مطلب مجھے خود سن کر اتنی خوشی ہوئی کہ ایک شخص نے کہا اور جاب کے لیے اور اس طرح سے کہ فوراً اس کو مطلب کنفرم کرنا، وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی آپ کا کام ہو جائے گا میں نے سن لیا ہے۔ اس طرح کے وعدے تو بہت سارے لوگ کرتے اور لیکن کنفرم کر دینے والی چیز، شو کر دینے والی چیز، باقی اس کو اپریشیٹ ہی کرنا چاہیے۔ اور آپ نے کہا نا کہ آج کے دن تو میں نے شروع میں ایک بات کی تھی آفتاب صاحب، بچل صاحب میں چاہوں گی کہ آپ بھی اس کی تصدیق کریں، یعنی کہ دیکھیں کہ ہم اگر آج کی تاریخ رکھ لیں تو ہمیشہ وہ ان کی قربانی ہے، اگر وہ ہم پوری عوام آپ نے کہا نا بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے، اگر وہ قربانی عوام بھی دینے لگے، وہ ساری چیزیں ہم بھی سوچنے لگے اپنے ملک کے لیے۔ ہم تو یہ بول دیتے کہ جی ہمارے تو سیاستدان ایسے، ہم نے تو ویسے، کہ ہم لوگ بھی تو تھوڑا سا یہ کریں کہ جو ہمارے کچھ اچھے سیاستدان جو ہمیں سبق دے کے گئے وہی ہم سیکھ لیں۔ لیکن ٹائم ہو چکا ہے بریک کا، میرے خیال ہے بریک لے لیتے ہیں، بریک سے فوراً واپس آتے ہیں تاکہ میں آپ دونوں کی مزید اچھی اور خوبصورت باتوں کو شامل کر سکوں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا ایوننگ لاؤنج میں، آپ کے ساتھ ہیں۔ ابھی بریک میں ہم بات کر رہے تھے، آفتاب صاحب سے بھی بات ہو رہی تھی، بچر صاحب سے بھی بات ہو رہی تھی، اور جو واقعات مجھے ابھی کچھ آفتاب نے سنائے تھے تو آفتاب میں نے ان چیزوں سے جو آبزرو کیا یہی نا کہ جو تربیت ہوتی ہے اور جو ہمارے اوپر امپیکٹ ہوتا ہے وہ ان کے والد کی طرف سے بھی ان پر ایک جو اثر پڑا، کیونکہ آپ نے کہا کہ ابھی جو آپ نے 2-3 واقعات ذکر کیے تھے، ٹائم ہمارے پاس اتنا نہیں ہے ورنہ میں ضرور آپ سے سنتی، تو میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ ان کے اندر وہ تمام چیزیں وہاں سے بھی آ رہی تھیں، اپنے والد صاحب کی طرف سے آ رہی تھی، عوام تک پہنچنے تک، عوام کی تک رسائی۔ بالکل یقیناً ماں باپ جو ہوتا ہے پہلا درس کا اہم پہلو ہوتا ہے کہ وہاں سے ہی سب کچھ سیکھتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ محترمہ بینظیر بھٹو تمام بچوں میں بھٹو صاحب کے قریب ترین تھی، اور آخر میں بھی بھٹو صاحب کی جتنی ملاقاتیں تھیں جیل میں تو نصرت بھٹو کے ساتھ وہی گئی تھیں، اور ان جیسے بچل صاحب نے کہا کہ آخری جو خط دیا تھا بھٹو صاحب نے وہ بھی محترمہ بینظیر بھٹو کو دیا تھا، اور جب ہاتھ ملایا تھا محترمہ بینظیر بھٹو نے ان بند جو ہے سلاخوں کے پیچھے جب بھٹو صاحب تھے تو انگوٹھی بھٹو صاحب پہنتے تھے، تو مجھے جو یاد ہے کہ وہ انگوٹھی بینظیر بھٹو صاحب کے ہاتھ ملانے سے اتر کے اور محترمہ کے ہاتھ میں آ گئی تھی، تو یعنی کہ اتنا قریبی ان کا تعلق رہا اپنے باپ سے، تو یقیناً اس کی تربیت تھی جس کے بعد محترمہ بینظیر بھٹو کو اس خطے کے لوگ اتنا پیار کرتے ہیں۔ بالکل سر، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ اتنا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے لیکن تمام واقعات کو جو ان کی زندگی میں جس طرح سے وہ اپنے تمام سیاسی سفر کو لے کر چلی، کیا کہنا چاہیں گے آپ اس بارے میں؟ بنیادی بات ہے کہ وہ ایک تو جمہوریت کے لیے ان کی جو جدت تھی، خاص طور پہ مارڈی وغیرہ، وہ ان کا بڑا کارنامہ رہا ہے اتنے مشکل حالات میں، جلاوطنیاں، جیل، اور اقتدار کے دوران اور بھی بہت سارے کارنامے ہوں گے،
मगर उनका विजन जो था एक पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज है बुरा। ये पहली जो दुनिया की पहली खातून वजीर आजम के लिए। अभी हम पे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि हम बड़े कदामत परस्त और मौलवी और तालिबान और दहशतगर्द और हमारे ही दुश्मन मुल्क जो की है, पहली खातून पता नहीं क्या क्या इल्ज़ामात लगाते हैं। तो मैं उनको बोलता हूँ कि भाई हमारा जो बानी पाकिस्तान था कायदे आज़म था, कोई मुल्ला नहीं था दाढ़ी वाला। और जो भी बाकी जो लीडरशिप आई है तो इनको भुट्टो साहब देख लें या बेनज़ीर साहबा देख लें तो वो भी सब डेमोक्रेट, लिबरल, प्रोग्रेसिव, अवाम दोस्त, जमहूरियत दोस्त ये। और इनका ख्वातीन की एम्पावरमेंट, ख्वातीन की हकूक निस्वां के हवाले से मोहतरमा ने बहुत काम किया, अदारे भी कायम किए। और तीसरा जो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की सलामती बका के, क्योंकि वो बार बार बोलती मैं पाकिस्तान को बचाने के लिए जा रही हूँ, तो उसमें पाकिस्तान को बचाने में उनका जो मिसाइल प्रोग्राम है उसने हमारे डिफेंस को नाकाबिले तस्खीर बना दिया। एक तो आपको एटम बम, उसका भी खालिक जो है वो भुट्टो ही है, और हम आईआर में पढ़ते हैं कि उसका जुमला के घास फूस खाएंगे एटम बम बनाएंगे। और दूसरा होता है डिलीवरी सिस्टम, सही डिलीवरी सिस्टम, रेंज मिसाइल्स जो है कि अब जो है दिल्ली और बाकी भी हमारे टारगेट्स में है, और उसमें और लेटेस्ट वेपन, और उसमें तो वो बेनज़ीर का पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा तोहफा है। बहुत बहुत शुक्रिया बच्चल कारी साहब, आप हमारे साथ रहे। very much. थैंक यू सो मच आफ्ताब मुखैरी बहुत साहब, आप शुक्रिया दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा आप दोनों। और इसके साथ ही टाइम यहाँ पर हमारा ख़त्म हो रहा है, और आप लोगों ने भी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। और जो हम बात कर रहे हैं आज जिस कौम की बेटी की, वो तो चली गई, लेकिन जो मैसेज आप तक देना चाहती थी काश वो आप लोग खुद सोचें, क्योंकि सारा काम जो है वो हुकूमत का नहीं होता है, अवाम भी बराबर की हिस्सेदार होती है। तो ज़रूर फैसला आपके हाथ में कि आपने करना क्या। इसके साथ ही अपनी होस्ट रहना को इजाज़त दे। ज़िंदगी रही तो आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।